شیر خدا ولی ہے جلال محمد شیر خدا ولی ہے جلال محمد اور فاطمہ حسن و جمال محمد شیر خدا لی حضرت حسن حسین کمال محمد صلی علی محمد آل محمد شیر خدا لی مقصود جہاں مل ہو داور حیدر مقصود جہاں مل ہو داور حیدر مطلوب زمان ساتھی کوثر حیدر مقصود جہاں میں پوچھیں گے نہ کی رہن دو کہہ دوں گا ونی پوچھیں گے نہ کی رہن دو کہہ دوں گا ونی اور ہاں میرا ایمان ہے حیدر نرد حیدر ہاں میرا ایمان ہے حیدر حیدر مقصود جہاں نرد پاپا نہیں آئے گے میں تولا پہ عبادت کا بھرم رکھتا ہوں میں تولا پہ عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا میں تولا قوت دل کے لیے ذکر خدا سے پہلے
مذکور خدا سے پہلے اور یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں بے تولا نعرہ درود زیادہ لگی کیا تمہارا بھتیجا ہی مارے جگر سلوات گلوں کو کھینچ کے عطار نے خراب بو کی بو گلوں کو کھینچ کے عطار نے خراب بو کی بو کجا علی کا پسینہ کجا پسینہ کجا گلاب بو کی بو گلوں کو کھینچ کے اس سبب سے تو کھچتا ہے عطر مٹی کا اسی سبب سے تو کھچتا ہے عطر مٹی کا بسی ہوئے زمین میں ابو تراب بو کی بو گلوں کو کھینچ کے نعرہ درود قبلہ چند شیر مولا کائنات کی شان میں ہاشمی صاحب کے نعرہ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے خاموش ہے تو دین کی حسن بتا ہوں اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے اللہ اور رسول کی پہچان علی ہے میں
پنجے تنی ہوں میرا ایمان علی نعرہ تکبیر میں پنجے تنی ہوں میرا ایمان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات زہرا مصطفیٰ علی اور حسن حسین اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے حسنین ہے دو پھول یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کا نگہبان علی ہے اس آخری امت کا نگہبان علی ہے کہہ دو یہ یزیدوں سے کہ کھل کر کے ہاشمی کہہ دو یہ یزیدوں سے کہ کھل کر کے ہاشمی ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آب سے یہ وطن کسی نے کیا آب سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام
گزرے کہاں زیادہ کلا تم پہ یا امام شرما کے تین بار کہا شام 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 سر ننگے میرا کون باندھا اور گرد اہل شام بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے آب سے یہ وطن کسی نائے صلوات بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بے کسی کا شہر کہ چرچا رہ گیا بے کسی کا شہر کہ چرچا مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا جب گرے گھوڑے سے اکبر نوجوان جب گرے گھوڑے سے اکبر نوجوان کانپ کے عرش مولا کسی کا جب کہ بے پردہ ہوئے آل رسول جب کہ بے پردہ ہوئے آل رسول پھر پردہ رہ گیا بے کسی کا حال کی بے پردگی میں بھید تھا حال کی
زندگی میں بھید تھا ہم گناہگاروں کا پردہ رہ گیا بے کسی کا شہر کس قدر تھا خشک حضرت کا گلا کس قدر تھا خشک حضرت کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہر فاتحہ برائے محمد والے محمد عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو بہنوں نے باری باری لیا گود میں زینب نے ہوٹ رکھ دیے بھائی کے ہوٹ پر دریا بہا کے اشکوں کے بولی وہ نوح بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر جس روز سے جدا ہوئی میدان سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے بھیا ہماری تم کو خبر ہے وہ یا نہیں بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتاری بھیا تمہاری بہن یہاں رسی میں بندھی بھیا تمہاری بیٹی کے ہے سیلیاں لگی بھیا تمہاری بیٹی کے ہے سیلیاں لگی کندہ ہمارے حال پر جزام شریک تھے بھیا میں گرسی میں 12 سیر تھے بھیا میں گرسی میں 12 سیر تھے 10واں بھی 20واں بھی ہوا قید ہی میں آئے بھیا تمہارا فاتحہ بھی ہم نہ کرنے پائے کتنا کہا یہاں کوئی بھائی کے سر کو لائے
پر کیا شکاوت ان کی یہ قہر تمہیں سنائے، پر کیا شکاوت ان کی یہ قہر تمہیں سنائے۔ جب فاتحہ گا کے ہم نام لیتے تھے، پانی بھی اس دن ہم کو یہ ناری نہ دیتے تھے، پانی بھی اس دن ہم کو یہ ناری نہ دیتے تھے، عابد کو جب یزید سے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل لم یلد ولم یکن لہ کفوا ما شاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہ ویاسین، طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ومحبوب المشرقین والمغربین، مولانا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب سید محمد جعفر ابن محمد رضا رفیقہ بیگم بنت جعفر حسین، سید عابد حسین جعفری ابن محمد جعفر، سید اکرم حسین جعفری ابن محمد جعفر کی روح کو اصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک صلوات ور محمد و آل محمد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری جانب نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ خود نور اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ جہاں نور جا رہا ہے وہاں نور کی ضرورت ہے۔ یہاں روشنی ہے، اجالا ہے، اب اگر کوئی ایکسٹرا بلب یا روشنی لا کے یہاں روشن کر دے، اجالا کر دے، تو یہ عقل مندی نہیں کہیں گے، کہیں گے یہاں پہلے سے اجالا ہے، ضرورت نہیں ہے یہاں لائٹ کی یا کسی مزید بلب کی۔ لیکن اچانک لائٹ چلی جائے اور کوئی روشنی لے کے آ جائے
تو کہا جائے گا نہیں یہ صاحب عقل تھے کہ دیکھا کہ اندھیرا ہے مجلس میں لہٰذا نور لے کے آ گئے۔ اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے، یعنی جو آیا ہے وہ نور ہے اور جو کتاب آئی ہے وہ بھی روشن ہے، دونوں روشنی ہے، دونوں نور ہے۔ آیا کہاں ہے؟ زمین پہ۔ آیا کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لفی ضلال مبین کی منزل میں ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے نا کہ تم ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھے، گمراہی کے اندھیرے میں تھے، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، یعنی اندھیرے میں تھے تو اللہ نے ہمارے لیے نور کو بھیجا ہے۔ ہم اندھیرے میں تھے تو اللہ نے ہمارے لیے نور کو بھیجا ہے۔ یہ لفظ نور خود اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے، یہ خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو آیا ہے وہ مجسمہ نور ہے۔ اور انشاءاللہ آج کی گفتگو اسی نور کے حوالے سے ہوگی، چونکہ مسلمان پیغمبر کو نور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، کہ رسول تو خود کہہ کے گئے ہیں، قرآن میں ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسی مخلوق ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ میرے جیسے جب ہیں تو ہم تعبیر خود سے کرتے ہیں کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چار چیزوں کے مخلوق سے انسان تیار ہوا ہے۔ رسول کہہ رہا ہے میں اول مخلوق ہوں، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یعنی ابھی نہ مٹی وجود میں آیا ہے، نہ ہوا وجود میں آئی ہے، نہ پانی وجود میں آیا ہے، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ اول مخلوق ہے پیغمبر اکرم، اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ نبی تو میرے جیسا بشر ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں چار چیزوں سے ملنے سے، آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، اور رسول ہے اول مخلوق، یعنی جب مٹی نہ تھی تب بھی اس کا وجود تھا، جب ہوا نہ تھی تب بھی اس کا وجود تھا، جب پانی نہ تھا تب بھی اس کا وجود تھا، جب آگ نہ تھی تب بھی اس کا وجود تھا۔ اور مسلمان پھر بھی کہہ رہا ہے یہ میرے جیسا بشر ہے۔ ارے یہ ہمارے اجزائے خلقت سے پہلے کا بشر ہے، جب مٹی نہ تھی تب بھی اس کا وجود مبارک وہاں موجود۔ بلکہ مٹی اور پانی کو چھوڑ دیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ خلق السماوات والارض، ہم نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا۔ ابھی تو نہ زمین تھی تب بھی وہ پیدا ہو گیا تھا، ابھی تو نہ آسمان تھا پھر بھی پیدا ہوا۔ پھر کہا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے حیات کو پیدا کیا، یعنی اول مخلوق پیغمبر اکرم کی ذات ہے۔ ابھی نہ زمین خلق ہوئی ہے، نہ آسمان خلق ہوئی ہے، حتیٰ کہ نہ موت خلق ہوئی ہے، نہ حیات خلق ہوئی ہے، اور اس سے پہلے پیغمبر کی ذات خلق ہوئی ہے۔ خدا بتا رہا ہے کہ نہ تمہاری حیات پیغمبر کے حیات جیسی، نہ تمہاری موت پیغمبر کے موت جیسی، اس لیے کہ ابھی کچھ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، ابھی نہ موت پیدا ہوئی ہے اور ابھی نہ حیات پیدا ہوئی ہے، اور پیغمبر اکرم کا وجود مبارک اس دنیا میں آ چکا ہے۔ یعنی زمین کی خلقت سے پہلے، آسمان کی خلقت سے پہلے، نور کی خلق الظلمات والنور، نہ اندھیرا تھا تب بھی اس کا وجود تھا، نہ اجالا تھا تب بھی اس کا وجود تھا، بلکہ خدا بنا باعتبار صفت کہ جب خود رسول کی ذات اس دنیا میں آ گئی، یہ سبح قدوس کہہ رہا تھا تب وہ سبحان بنا، یہ تقدیس کر رہا تھا تب وہ مقدس بنا، یہ عبادت کرتا جا رہا تھا، خدا کی صفتیں ظاہر ہوتی جا رہی تھی، یہ تقدیس کرتا جا رہا تھا، اس کی صفت مقدسہ ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لیے امام باقر نے جابر سے فرمایا، جابر اللہ نے پیغمبر کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق کیا تھا اور عرش اعظم پہ معلق کر کے رکھا۔ جب کچھ نہ تھا تب پیغمبر اکرم کا نور تھا، اور مسلمان نور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، نوری کہاں تھے؟ آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ حدیثیں جا کے دیکھیے کہ بتاتے ہیں کہ جب آدم کو خلق کیا گیا،
نفخت من روحی کی جب تفسیر پوچھی گئی کہ آدم میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا تو اس کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ وہ روح کوئی اور روح نہیں تھا، وہ روح اسمائے پنجتن پاک تھا کہ جو صلب آدم میں رکھا گیا، اور جب صلب آدم میں رکھا گیا تو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ایک بار آدم نے خدا سے سوال کر دیا، یہ سارے فرشتے میرے پیچھے صف بن کے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ یہ صف بندی کر کے سارے فرشتے میرے پشت پہ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، آدم ہم نے تمہاری پشت میں اس پیغمبر کا نور رکھا ہے جو سب سے آخر میں جائے گا، ہم نے اہل بیت کا نور رکھا ہے۔ ایک بار جناب آدم کہتے ہیں خدایا کیا بہتر ہوتا یہ نور پشت سے پیشانی میں آ جاتا۔ بتاتے ہیں کہ اللہ نے نور کو منتقل کیا پشت آدم سے پیشانی آدم میں۔ ایک بار سارے ملائکہ سارے فرشتے آدم کے سامنے سب بند ہو گئے اور آدم کا دیدار کرنے لگے۔ یہ آدم کو نہیں دیکھ رہے، یہ اس نور کو دیکھ رہے جو پیشانی آدم میں چمک رہا ہے۔ اب پھر آدم نے شکایت کی، بارے لہا پشت پہ تھا تو میں نور کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، اب نور کو میرے سامنے لایا پیشانی میں، لیکن فرشتوں کی تو زیارت ہو رہی ہے، نور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ اللہ نے ایک بار نور پنجتن کو پیشانی آدم سے نکال کے دست آدم میں منتقل کیا، آدم تم بھی زیارت کرو، ملائکہ کو بھی زیارت کرو۔ اور یہ آج شاید ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ کسی کو دعا دینی ہوتی تو ہاتھ ایسے اٹھایا جاتا ہے، کسی کو جیتے رہنے کی دعا دی جاتی ہے تو ہاتھ ایسے اٹھایا جاتا ہے۔ شاید یہ سنت آدم ہو کہ جب نور محمد و آل محمد آدم کے ہاتھ میں تھا تو آدم نے اس ہاتھ کو جب ملائکہ کو دیکھنا ہوتا تھا تو اس کی طرف کرتے تھے، اور جب خود کو دیکھنا ہوتا تھا اپنی طرف کرتے تھے۔ اگر یہ نور نہ تھے تو پھر یہ حدیث کہاں لے کے جائیں گے؟ مسلمانوں کی دیکھیں آج جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، رنگیلا رسول لکھا گیا اور تب، یا نپور شرما ملونہ کے واقعات ہوئے اور تب، یا وسیم ملون مرتد کے واقعات ہوئے تب، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو خود ہماری کمیاں ہیں، ہماری امت عامہ کی کمی ہے کہ جو رسول اللہ کے صفات کو اس طرح کچلا ہے، رسول اللہ کے کردار کو اس طرح سے لہ اور پامال کیا ہے کہ حقیقی صورت پیغمبر دنیا کے سامنے آ ہی نہیں پایا۔ اگر حقیقی چہرہ پیغمبر کا آ جاتا، اب دیکھیں چلیے امت عامہ کی بات ہی کرتے ہیں۔ امت عامہ کے اعتبار سے عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، جناب عثمان امت عامہ کے اعتبار سے، ہماری بات چھوڑ دیجئے، ساری امت مسلمہ تیسرا خلیفہ مان رہی، ان کا ایک لقب ہے، بتائیں کیا ہے؟ نہیں، وہ بھی غنی تو ہے، وہ میں تائید کرتا ہوں، لیکن نور کے حوالے سے ان کا ایک لقب ہے ذوالنورین، ایک لقب ہے ذوالنورین، دو نور والے۔ کہا یہ جناب عثمان دو نور والے کیسے بن گئے؟ کہا کہ عامہ کی روایت ہے، مسلمہ کی روایت ہے کہ جناب عثمان نے رسول کی دو بیٹیوں سے ایک کے مرنے کے بعد دوسری بیٹی سے عقد کیا۔ پہلے جو ہے جناب ام کلثوم سے عقد کیا جو رسول کی بیٹی تھی، پھر ان کی وفات کے بعد جو حبشہ میں انتقال کر گئی، پھر جب یہ مدینے واپس آئے ہیں تو دوسری بیٹی جناب رقیہ سے شادی کی۔ بھائی اسی لیے جناب عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ بھائی مسلمان کی یہی بدبختی ہے کہ جس رسول کی بیٹی کسی کے پاس چلا جائے وہ نور والا بن جائے، اور خود رسول خاکی ہے، ہم جیسا بشر ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ رسول کی بیٹی گئی ہے، البتہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن ہم عماہی کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، عماہی کی بات کو ہم مانتے ہیں، پورے اسلام اور مسلمانوں کی ہم بات کو مانتے۔ چلیے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 ان کی عقد میں گئی تو رسول کی بیٹی تھی نا، رسول تھوڑی تھے۔
لیکن جان رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی ہے تو کچھ نہ کچھ نور منتقل ہوا ہوگا. البتہ وہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے، وہ جناب خدیجہ کے بہن کی بیٹی ہیں. یعنی جناب خدیجہ ان کی خالہ تھی اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ان بچیوں کے، تو جناب خدیجہ نے اپنے ساتھ انہیں پالا ہے، اور پھر جب عقد کر کے پیغمبر کے گھر آئی ہیں تو بیٹی کے اعتبار سے انہیں پالا ہے، اور رسول نے بھی بیٹی کا درجہ دیا ہے. اگر دونوں روایتوں کو مانا جائے، اماں کی تب بھی صحیح، ہماری تب بھی صحیح، کہ جو بیٹی نبی کے ساتھ رہ جائے اتنی نورانی بن جائے کہ اگر کسی کے عقد میں جائے تو وہ نور والا بن جائے، اور خود وہ رسول. عجیب ہے، ذوالنورین کہا جا رہا ہے، نور والا. اور رسول کے بارے میں کیا؟ ارے وہ تو خاکی تھے. یعنی وہ نور والے بن گئے، جنہوں نے رسول کی بیٹی لی وہ تو نور والے بن گئے، اور خود رسول خاکی ہی رہ گیا. اب جناب عثمان کی خود روایت سنیے. رسول اللہ کا جو رسول اللہ کے جسم مبارک کے جو معجزے تھے، ایک معجزہ بڑا مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ان کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا. البتہ آج بھی کسی بھی روشنی کا سایہ نہیں ہوتا ہے، چراغ کا سایہ نہیں ہوتا ہے. آپ چراغ جلائیں اس کا سایہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اگر کوئی شیشہ یا گلاس لگائے تو اس کا عکس پڑ سکتا ہے، مگر خود نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے. تو سب لوگ بیٹھے ہوئے اپنی اپنی دلیل دے رہے تھے کہ آخر رسول کا سایہ کیوں نہیں ہوتا. سب لوگ دلیل دے رہے تھے کہ رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا. تو جناب عثمان کی دلیل بڑی اچھی تھی، قرآن سے انہوں نے ثابت کیا کہ سایہ کیوں نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ فرض کرو سورج پیچھے نکلا ہے اور رسول ادھر جا رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ جب سورج پیغمبر اکرم پہ پڑے گا تو پیغمبر اکرم کا سایہ آگے ہوگا اور خود پیغمبر اکرم جو ہے وہ پیچھے ہوں گے. کہا کہ اللہ نے پیغمبر کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ اگر پیچھے سے روشنی پڑتی تو لا محالہ پیغمبر کا سایہ پیغمبر سے آگے آگے چلتا. اور سورہ حجرات کی پہلی ہی آیت ہے، وہ دلیل دے رہا ہے کہ کیوں سایہ نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں سورہ حجرات کی دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ و رسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے رسول اور اللہ سے آگے آگے مت چلو. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت اللہ نے نازل کی تھی تو غلط ہو جاتی، اس لیے کہ رسول سے آگے رسول کا سایہ چل رہا تھا، اسی لیے اللہ نے سایہ نہیں بنایا. چونکہ حکم ہے نہ اللہ کے آگے نہ رسول اللہ کے آگے. لیکن کوئی تو چل رہا تھا نا، کوئی تو چل رہا تھا نا. آپ جا کے دیکھ لیں کہ جب مکے کے لوگوں نے رسول اللہ پہ پتھریں مارنا شروع کیا، اب اس کے بعد سے جب زخمی حالت میں گھر واپس آئے ہیں تو ایک بار ابو طالب سے شکایت کیا، چچا آج کفار مکہ کے بچوں نے ہمیں اذیت دی ہے. کہا گھبراؤ نہیں، کل سے تمہارا محافظ آگے آگے جائے گا، تم پیچھے پیچھے جاؤ گے. صلوات بر محمد وآل محمد. تمہارا محافظ آگے آگے جائے گا اور تم پیچھے پیچھے جاؤ گے. تو یہ نور تھا. اب ظاہر ہے کہ سامنے سے اگر روشنی ہے تب سایہ نہیں بنایا. انہوں نے ایک دلیل تو دی، سامنے سے روشنی پھر کیا کیا جائے گا. کہا تب بھی اس لیے پیغمبر کا سایہ نہیں بنا کہ اگر سامنے سے روشنی پڑتی تو عکس سے پیغمبر پیچھے جاتا، اور کیا ہوتا کہ جو پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے وہ سائے پیغمبر پہ پیر رکھتا ہے نا. یعنی اللہ نے یہ گوارا نہ کیا نہ پیغمبر کا سایہ آگے چلے نہ پیغمبر کا سایہ پیچھے چلے کہ کوئی قدم رکھے. یعنی اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی سائے پیغمبر پہ قدم رکھے. لیکن ہم نے اللہ کے گھر میں یہ منظر دیکھا، نبی کا دوست. صلوات بر محمد وآل محمد. اگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں سائے اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی قدم نہ رکھے،
لیکن ہم نے مکے میں دیکھا، کعبے کے اندر دیکھا کہ رسول جب ان کا ہاتھ بتوں تک نہ پہنچا تو کہا علی آپ میرے پشت پہ سوار ہوئیے اور ان بتوں کو توڑ دیجئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ دوش نبی کتنا بلند ہوگا۔ جوتی کا اندازہ نہیں کر سکتے پیغمبر کی، چہ جائے کہ دوش کا۔ جوتی کے واقعے بتاؤ۔ جناب فاطمہ زہرا کی ایک سہیلی ہے، مسلمان ہے، آئی ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا کے پاس اور کہتی ہیں کہ میرا بابا کافر ہے لیکن اندھا ہے، کافر ہے اور اندھا ہے۔ البتہ کافر اندھے ہی ہوتے ہیں۔ جو سامنے سب دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں، اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ جو پیغمبر کی فضیلت دیکھ کے بھی انکار کرے، ارے اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں۔ کہا آج جب میرے بابا باہر سے تشریف لائیں اور بیٹھے، میں ان کی جوتی تمہیں دوں گی اور ان کی جوتی کی خاک کو تم لے جانا، اپنے باپ کے آنکھ میں لگانا، اور اس کے بعد سے اللہ اس خاک کے ذریعے تیرے باپ کے نور کو واپس کر دے گا۔ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے، رسول اللہ نے اپنے نالین مبارک کو اتاری، جہاں فاطمہ زہرا نے اسے اس خاک کو دیا، وہ لے کے چلی گئی۔ میں کہوں گا شہزادی، ابھی تو رسول باحیات ہے، کہتے کہ اپنا لعاب دے دے، یہ خود حکمت ہے، یہ خود حکمت ہے کہ کہتے کہ اپنا لعاب مبارک دیں، وہ لگائیں، اس لیے کہ ابھی خیبر میں یہ واقعہ ہونا ہے یا ہو چکا ہے کہ علی جب آشوب چشم میں تھے اپنا لعاب لگایا اور علی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ یہ خاک کیوں دیا؟ فاطمہ نے بتایا کہ یہ کافر پیغمبر کی فقط خاک لے سکتے ہیں، لعاب نہیں۔ یہ فاطمہ نے ثابت کیا، جو پیغمبر کے آغوش میں ہو یا پیغمبر جس کے آغوش میں ہو، وہ کل بھی مسلمان ہوگا، آج بھی۔ کافر خاک ہی لے سکتا ہے، لعاب نہیں۔ اور رسول اللہ تو خود ابو طالب کی آغوش میں، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے خاک کو لگایا، نور آ گیا، آنکھوں میں کیا آیا؟ واقعہ سب لکھ رہے ہیں، سنی بھی لکھ رہے ہیں، شیعہ بھی۔ بھائی پیغمبر نے نہ اپنے جسم کو مس کیا، پیغمبر نے نہ اپنی لعاب دہن کو دیا، پیغمبر نے نہ اپنا لباس دیا، پیغمبر نے کیا دیا؟ اپنی جوتی، اور جوتی میں بھی نیچے کا حصہ دیا۔ اب اندازہ لگاؤ، جس پیغمبر کی جوتی اتنی نورانی ہے، وہ پیغمبر کتنا نورانی ہوگا۔ جو ایک بے بصرے کو بصر دے رہا ہو، یہ پیغمبر۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر جب معراج پہ گئے تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ معراج کیا ہے؟ وہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ چونکہ سورہ اسراء کی آیت جو ہے اس میں لفظ عبد ہے، اور عبد کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسم کے ملی ہوئی شے پہ ہوتا ہے۔ صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا، بلکہ جسم اور روح ملا ہو اسے عبد کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گئی وہ ذات جو پاک و پاکیزہ ہے اپنے بندے کو۔ اب لے گئی تو رسول اللہ کی جوتی بھی تو ساتھ میں گئی۔ اب جوتی جاتے جاتے کہاں چلی گئی؟ پہلا آسمان نیچے، پیغمبر کی جوتی اوپر، دوسرا آسمان نیچے، پیغمبر کے نالے مبارک اوپر، چوتھا آسمان نیچے، پیغمبر کی نالائن مبارک اوپر، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پہ نبی کریم پہنچ گئے۔ اب ایسی جگہ ہے کہ جہاں جبریل نے پر کو سمیٹا، یا رسول اللہ اب میری مجال نہیں، آگے جائیں، بتاؤ کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر نے کہا اب فرشتہ نہیں جا رہا ہے تو ہم اپنی جوتی اتار دیں، لیکن ساری تاریخ بتاتی ہے اسی حالت میں پیغمبر عرش اعظم تک چلے گئے، کعبہ اور قوسین کی منزل تک چلے گئے، جہاں جبریل نہ گیا وہاں پیغمبر کی جوتی چلی گئی۔ آدمی چاند تلک جا کے چھپا آدمی چاند تلک جا کے رکا بیٹھا ہے، اس سے آگے بھلا انسان کہاں ملتے ہیں؟ اور جس جگہ کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا وہاں میرے سرکار کے جوتی کے نشان ملتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔
اب اندازہ کرے پیغمبر کی جوتی نورانی، اب جوتی اتنی نورانی ہے تو جس پائے مبارک میں وہ نالین ہے وہ پا کتنی مبارک ہوگی، اور وہ پا کہ جس کے اوپر وہ پورے جسم کا وزن ہے وہ جسم کتنا مقدس ہوگا، پھر وہ سینہ کتنا معتبر ہوگا جس نے قرآن کو اٹھا رکھا ہے۔ اب اندازہ کریے جس نے قرآن کو اٹھا رکھا ہے، اب اس کے اوپر اور بڑھتے جائیے، وہ کاندھا کتنا مقدس ہوگا جس پہ مہر نبوت ثبت ہے، جس پہ آیت لکھی ہوئی ہے جال حق و زحق الباطل، وہ کاندھا کتنا عظیم ہوگا۔ ابھی نہیں، کعبے نے اس کی اور عظمت بڑھائی کہ فقط آیت تک مت رکو، فقط قرآن صامت تک مت رکو، اس کاندھے کے اوپر جب قرآن ناطق آئے گا تب اندازہ لگے گا دوش پیغمبر کتنا بلند ہے۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا پیغمبر نورانی جسم کے مخلوق ہیں، مجسمہ نور ہیں، نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اور ابتدائے عالم سے لے کے انتہائے عالم تک پیغمبر اکرم نورانی ہے۔ ایک اور نور کا واقعہ آپ سنیں پیغمبر اکرم کے۔ اس سے پہلے ایک بات کہ جو انبیاء کے انوار مقدسہ ہیں کسی نبی کے، وہ ہمیشہ پاک و پاکیزہ صلبوں میں اور طیب و طاہب رحموں میں ہو کے گزرا ہے، اور اس پہ خود قرآن کی آیت گواہ ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو منتقل کیا، منقلب کیا، یعنی بھیجا، فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والی پشتوں میں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ زمر کی 119 نمبر کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا سجدہ کرنے والی پشتوں میں۔ نبی کا نور پیشانی میں آدم میں آیا، آدم کی پیشانی چمکنے لگی، وہاں سے سلسلہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک آیا؟ جناب یوسف تک آیا، اور جناب یوسف نے تھوڑی دیر اپنے باپ کی تعظیم میں معطل ہوئے کہ ایک بار جبریل نازل ہوئے، کہا اپنے دست مبارک کو کھولیے، جناب یوسف نے دست مبارک کھولا، ایک نور بلند ہوا، کہا کہ جبریل یہ کیسا نور؟ کہا یہ نور پیغمبر تھا جو تمہارے صلب میں تھا، چونکہ باپ کے تعظیم میں تھوڑا تعامل کیا آپ نے، اللہ نے نور کو نکالا صلب اسماعیل میں ڈالا، اور اس کے بعد سے اب یہودی جو کہتے ہیں کہ یعقوب کے صلب میں نور محمد تھا اپنی افضلیت کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے، جناب اسماعیل کے صلب سے نور محمد چلتا رہا، کہاں پہنچا؟ جناب ہاشم تک۔ بتاتے ہیں کہ ہاشم کا چہرہ اندھیرے میں چمکتا تھا، پھر اس کے بعد سے جب ان کے پشت سے نور محمد منتقل ہوا رحم سلمہ میں، پھر وہاں سے جب یہ نور منتقل ہوا پشت جناب عبد المطلب میں، تو بتاتے ہیں عبد المطلب کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، روشن رہتا تھا کہ لوگ اندھیرے میں بھی پہچان جاتے تھے یہ عبد المطلب ہے۔ یعنی جن جن نسلوں سے، جن جن پشتوں سے پیغمبر کا نور گزرا، اللہ نے ان چہرے کو چمکایا، اللہ نے ان چہرے کو روشن کیا، یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ یہ نور منتقل ہوتا ہوتا صلب عبداللہ میں آ گیا۔ اب جب جناب عبداللہ کے صلب میں یہ نور آیا ہے، بتاتے کہ اتنا خوبصورت چہرہ کہ اس سے خوبصورت کوئی پورے عرب میں نہیں تھا جناب عبداللہ سے۔ بہت سارے رشتے آئے جناب عبداللہ کے، یہودیوں نے اپنی عورتوں کو اور لڑکیوں کو جناب عبداللہ کے راستے میں لگا دیا کہ جب وہ ادھر سے گزرے تو تم شادی کا آفر کرو، جب ادھر سے گزرے تو عقد کا تم اس سے جو ہے وہ مطالبہ کرو۔ بتاتے ہیں کہ کبھی جناب عبداللہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے تھے اور گزر جاتے تھے، اتنا نور اور اتنا خوبصورت چہرہ۔ اور یہودیوں کی سازش بھی تھی کہ جیسے ہی ہماری کسی عورت سے رسول اللہ کا عقد ہوگا، یہ نور محمد منتقل ہو کے ہماری عورتوں کے رحم میں آ جائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ جناب عبداللہ نے کئی دن نظر انداز کیا تو یہودیوں نے ایک پلان بنا کے کہ آج عبداللہ کو قتل کر دینا ہے، جناب عبداللہ کو ایک جگہ گھیر لیا۔ جناب وہب، جناب آمنہ کے والد، انہوں نے دیکھا کہ کچھ یہودیوں نے جناب عبداللہ کو گھیر رکھا ہے۔ ایک بار وہ دوڑے قبیلہ بنی ہاشم میں گئے
بنی قریش میں، قبیلہ قریش میں گئے، جو ہاشم کا قبیلہ تھا، کہا کہ وہاں آپ کے بھتیجے کو جو ہے وہ گھیر لیا ہے یہودیوں نے، وہ مارنا چاہتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ ابھی وہ لوگ قبیلے سے نکلے کہ دیکھا جناب عبداللہ معجزانہ طور پہ چلے آ رہے ہیں۔ کہا آپ چلے آئے؟ ہم تو بچانے آ رہے تھے۔ کہا کہ نہیں، اللہ نے ہماری حفاظت کی، اللہ نے ہماری حفاظت۔ جناب ہاشم پہ اٹیک ہوا ہے، آپ پڑھیے تاریخ، جناب ہاشم کو کہاں زہر دیا گیا؟ غزہ میں۔ شام سے وہ غزہ گئے تھے، وہاں یہودیوں نے زہر دیا تاکہ نور رسالت منقطع ہو جائے اور رسول پیدا ہی نہ ہو۔ لیکن جناب ہاشم اس سفر پر نکلنے سے پہلے نور محمد کو منتقل کر چکے تھے۔ جناب عبد المطلب پہ کئی بار اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد سے جناب عبداللہ پہ کئی بار اٹیک ہوا، لیکن جب جناب وہب نے یہ ماجرا دیکھا، یہ معجزاتی طور پہ بچ گئے، ایک بار قبیلے میں گئے اور کہا کہ میں اپنی لڑکی کا عقد عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ قبیلے کے لوگ راضی ہوئے، عبداللہ سے عقد ہو گیا، عبداللہ سے جناب آمنہ کا عقد ہو گیا۔ اب بتاتے ہیں یہی عبداللہ، نور کی بات ذہن میں رکھیے گا، یہی عبداللہ اب جب اس طرف سے جہاں پہلے سے گزرتے تھے اور یہودی عورتیں انہیں آفر کرتی تھی، ایک بار یہودی عورتیں کھڑی ہیں مگر کوئی کلام نہیں، یہودی عورتیں کھڑی ہیں مگر کوئی آفر نہیں، تو عبداللہ نے خاص طور سے پوچھا ہے جناب آمنہ سے شادی کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ آپ ازدواج نہیں کرنا ہے، کہ آپ شادی نہیں کرنا ہے؟ یہودی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے عقد سے پہلے جو نور آپ کی پیشانی میں دیکھا، اب وہ نور غائب ہو چکا ہے۔ تو یہودی عورتیں تو جان رہی ہیں کہ یہ پیشانی میں جو نور تھا یہ نور نبی تھا، اور یہ جاہل مسلمان نہیں جان رہے ہیں کہ جو پیشانی میں نور تھا وہ نور نبی تھا۔ لہٰذا یہ نور کا سلسلہ تھا، اور پیغمبر کی خلقت روحانی تھی، خلقت نورانی تھی، اور نورانی ہی نہیں، پیغمبر نور تھے۔ قد جاکم من اللہ نور، نور اور نوری میں فرق ہے، بس نور اور نوری میں فرق ہے، جے پور اور جے پوری میں فرق ہے۔ جے پور منبع کو کہا جائے گا، مرکز کو کہا جائے گا، اور آپ چونکہ اس سے منسوب ہیں اس لیے آپ کو جے پوری کہا جائے گا۔ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہندوستان مرکز ہے، ہم سب اس سے منسلک ہو کے اور اس سے نسبت پا کے ہندی کہلائیں گے، ہندوستانی کہلائیں گے۔ تو نوری ہونا اور ہے، نور ہونا اور ہے، جے پور ہونا اور ہے، جے پوری ہونا اور ہے، یعنی جے پور وسیع ہے، جے پوری ہونا چھوٹا ہے۔ پیغمبر نوری نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قد جاکم من اللہ نور، ہم نوری کو نہیں بھیج رہے، مجسمہ نور کو بھیج رہے، ہم نوری کو نہیں بھیج رہے ہیں، مجسمہ نور کو بھیج رہے ہیں، اور جو جو اس سے منسلک ہوگا وہ سب نوری کہلائے۔ بس عزیزان گرامی، میرا وقت تمام ہوا، 10:30 تک کا ٹائم دیا گیا تھا۔ چند جملے مصائب کا سماعت فرما لے کہ نور پیغمبر جب وجود میں آیا ہے تو پورا مدینہ اجالا ہو، سارا مدینہ منور ہو گیا ہے، اور یہودیوں نے آ کے باقاعدہ جو اطراف مدینہ میں، یہ اطراف مکہ میں یہودی تھے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کل رات کیا ہوا، وہ کون سا نور تھا جو چمکا ہے، وہ کون سا نور تھا کہ جس نے اجالا کیا۔ البتہ چھپایا گیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بات نکلیں گی تو نکلیں گی، اور میں بات کو بڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب حلیمہ کا دودھ پلایا گیا، ٹھیک ہے، وہ البتہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے کہ پلایا گیا، لیکن مان لیا کہ پلایا گیا، چلیے آپ ہی کی بات رکھتے۔ تو دودھ قرآن کے حساب سے کتنے دنوں تک پلانا چاہیے؟ 2 سال۔ قرآنی اعتبار سے دودھ کتنے سال پلائے جائیں گے؟ 24 مہینے، 2 سال، جو قرآن کا حکم ہے کہ ایک بچے کو ایک ماں صرف 24 مہینے دودھ پلائے گی، اس کے بعد نہیں۔ جناب حلیمہ کے پاس رسول اللہ کتنے سال رہے؟ 5 سال۔ اگر دودھ پلایا تھا تو 2 سال بعد واپس کر دیتی نا، یہ 5 سال کیوں رکھا؟ تو اب کہا کہ نہیں، ہم انہیں زبان سکھانے کے لیے ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، ان کو لینگویج سکھانے کے لیے، ان کو فصاحت و بلاغت سکھانے کے لیے۔ آپ ذرا ایمان سے بتائیے کہ
کہ شہر کی فصاحت بلاغت اچھی ہوگی یا دیہات کی؟ کسی کو فصاحت اور بلاغت سکھانا ہوگا تو شہر میں بھیجیں گے یا پچڑ دیہات میں بھیجیں گے؟ آمنہ رہنے والی ہیں ایک ایسے گاؤں کی کہ آپ میں سے اگر کوئی نام بتا دے تو پھر میں انعام دے دوں گا۔ آمنہ کس گاؤں کی تھی کوئی بتا دے؟ بس بتاتے کہ ایک قریہ، مکے کے ایک دیہات، مکے کے ایک گاؤں، یعنی اتنا اچٹ ہم بول سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ ایسا گاؤں تھا کہ جس کا نام تک تاریخ میں ثبت نہیں ہوا۔ اور کس لیے بھیجا؟ فصاحت و بلاغت کے لیے۔ تو آج کا عقل مند انسان بھی یہ جان رہا ہے کہ اگر فصاحت اور بلاغت زبان کے اعتبار سے سکھانی ہوگی تو گاؤں میں نہیں شہر میں بھیجنا ہوگا۔ کیا یہ عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا؟ کیا یہ ابو طالب کو پتہ نہیں تھا؟ اور اس کے بعد سے دودھ پلانے کے لیے بھیجا تو 2 سال بعد لے آنا چاہیے تھا نا۔ یہ 5 سال کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف گواہ ہیں کہ اگر جناب علی گواہ کے پاس پیغمبر گئے تو نہ دودھ کے سبب گئے، نہ زبان کے سبب، بلکہ محافظت کے اعتبار سے گئے تھے۔ اس لیے کہ پیغمبر کو جیسے ہاشم کو خطرہ تھا، ویسے ہی جناب عبد المطلب کو خطرہ تھا، ویسے ہی جناب عبداللہ کو خطرہ تھا، ویسے ہی پیغمبر اکرم کی ذات کو خطرہ تھا۔ اور یہودی جس دن پتہ لگا کہ جناب آمنہ کے گھر میں اور ان کے محلے میں گھومنے لگے ہیں، راتوں رات جناب حلیمہ نے جو ہے وہ بچے کو اپنی آغوش میں لیا ہے اور قبیلے بنی ہاشم میں لے آ کے پہنچا دیا، قریش میں پہنچا دیا کہ لیجئے یہ آپ کا بچہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نئی شکلیں ہماری بستی میں آ گئی ہیں۔ جب تک ہم میں دم تھا ہم نے بچے کی حفاظت کی، لیکن جناب حلیمہ خاتون رونے لگی ہیں جب رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں تو گریہ کرنے لگی ہیں۔ کہا رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اتنا پیارا بچہ ہے کہ اس سے جدا ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کو ہم اپنے آپ سے الگ نہیں رکھ سکتے، لیکن کیا کریں اس کے جان کی حفاظت ضروری ہے، لہٰذا ہم اسے آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ جناب حلیمہ رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، پیغمبر اکرم سے جدا نہیں ہو رہی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کی ماں نہیں ہے جناب حلیمہ، فقط 5 سال پرورش کی ہے اور اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ اب اس سے دور رہنے کی وہ سوچ بھی نہیں پا رہی ہے۔ اب اندازہ کرو کہ جس ماں نے اپنے بچوں کو کبھی 18 سال پالا ہو، کبھی 32 سال پالا ہو، کبھی 14 سال پالا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مائیں اپنے بچوں سے جدا ہو جائیں؟ لیکن یہ حسین ابن علی کا مقام تھا کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو بھلا چکی تھی۔ اکبر کل تمہیں شہید ہونا ہے، قاسم کل تمہیں شہید ہونا ہے، اونو محمد کل تمہیں شہید ہونا ہے۔ اور قاسم جب بار بار آ کے کہہ رہے تھے چچا کیا ہم بھی شہید ہوں گے، ہم بھی آپ پہ قربان ہوں گے، تو امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا میرے لال ارے تم کیا کل اصغر بھی مارا جائے گا۔ ایک بار قاسم تڑپ گئے، اے آقا کیا آج کیا خیمے میں آ جائیں گے؟ امام کہتے نہیں میرے لال، ارے میں ننھے سے بچے کو ارے مقتل میں لے جاؤں گا، ارے کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے، جو میرے لال کو چند قطرے آب دے دے۔ ہاں زیادہ رو کیسے ان ماؤں نے بچوں کی جدائیاں برداشت کی، کیسے ان ماؤں نے بچوں کی دوریاں برداشت کی ہے، لیکن یہ حسین ابن علی کا مقام تھا کہ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے وہب کلبی۔ آپ جانتے نا وہب کلبی کون ہے؟ عیسائی ہیں، چند دن مسلمان ہوئے ہوا ہے، اس کے بعد سے وہب کلبی کی ماں کہتی ہے کہ جاؤ حسین پہ اپنی جان قربان کرو۔ کہ ایک بار وہب کلبی اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہاں بھی تمہارے عقد میں تھے اور وہاں بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن تم جاتے رہے ہو، یہ بتاؤ ہم محشر میں تمہیں کیسے پہچانیں گے کہ تم ہی وہب کلبی ہو؟ کہ ایک بار وہب کلبی نے اپنے دامن کو چاک کیا ہے اور کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنی بیوی کو دیا کہ لو اسے اپنے پاس رکھنا، محشر میں پہچان جانا میں ہی وہب کلبی ہوں۔ ہاں زادارو ایک اور بات ہے، یہ پہلی وہب کلبی کی بیوی شہیدہ ہیں، جو کربلا میں ایک عورت جو شہید ہوئی ہے وہ وہب کلبی کی بیوی ہے۔ وہب کلبی میدان قتال میں چلے گئے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے ایک بار خون میں شرابور ہو کر اپنی اماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ ایک بار وہب کلبی کی ماں کہتی ہے نہیں، ارے جب تک تیرے سر و تن میں جدائی نہیں ہوگی یہ ماں دودھ کو معاف نہیں کرے گی۔
وہب قلبی دوبارہ میدان قتال میں گئے ہیں، گھمسان کی لڑائی لڑی ہے، ایک بار وہب قلبی کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، اشقیاء نے سر کو کاٹ کے وہب قلبی کی ماں کا جو خیمہ تھا ادھر اچھال کے پھینکا، ارے سر خیمہ وہب قلبی کی ماں میں آیا، ماں نے بیٹے کے سر کو اٹھایا، پیار کیا، کہا میرے لال ہم نے تیرے دودھ کو معاف کر دیا، لیکن پھر سر کو فوج اشقیاء میں پھینک دیا کہ جو چیز ہم نے حسین پہ قربان کر دی اب ہمیں نہیں چاہیے۔ یہی مقام تھا کہ جب وہب قلبی کی بیوی نے برداشت نہ ہوا ہے اور وہ تناب خیمہ کے پاس سے ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کے فوج اشقیاء میں چلی گئی ہے اور لعنت ملامت کیا، تم نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، تم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ بتاتے ہیں کہ وہیں ایک گرز لگا اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ واصل جنت ہو گئی، جنت کو چلی گئی۔ ہاں آزادارو، تو ماں اس عالم میں تھی کہ اپنے بچوں کی قربانیاں ہیچ سمجھ رہی تھی، فقط یہ چاہ رہی تھی کہ زہرا کا لال زندہ رہ جائے، زہرا کا لال بچ جائے۔ ہاں آزادارو، بس چند جملے، یہ آخری ایام عزا کے ایام ہیں، آپ کو خدا سلامت رکھے اور اسی طرح مجلس و ماتم کرنے کی توفیق دیتا رہے، اور انشاءاللہ خدا سلامت رکھے کہ اگلے سال پھر حسین کی فرش عزا کو بچھائے، پھر حسین کا ماتم کرے۔ آزادارو، کربلا سے اب یہ قافلہ مدینے جا چکا ہے، لیکن سید سجاد کہتے ہیں ہم مدینے میں نہیں جائیں گے، مدینے کے باہر ارے قیام کیا جائے۔ 3 دن قیام ہوا ہے، سید سجاد نے خطبہ دیا ہے اور خطبے کا ایک جملہ ہے کہ میرے نانا اگر کہتے اہل بیت سے دشمنی کرو تب بھی اتنی دشمنی نہ کرتے جتنا محبت کے بدلے میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد سے مدینے سے لوگ آ رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، پرسہ دے رہے، بتاتے ہیں کہ ایک بار عصا کا سہارا لیے ہوئے محمد حنفیہ بھی آئے ہیں، محمد حنفیہ بھی آئے، آنے کے بعد کہا کہاں ہے میرا بھتیجا، ارے مجھے پرسہ دینا ہے۔ سید سجاد کے اوپر ناتوانی کا یہ عالم ہے، محمد حنفیہ نہ پہچان پائے۔ ایک بار دیکھا سامنے سید سجاد بیٹھے، محمد حنفیہ قریب گئے، سید سجاد بھائی چچا کی تعظیم میں اٹھے۔ ایک بار محمد حنفیہ نے اب جو کلیجے لگایا، سید سجاد تڑپ گئے، اے چچا ارے آہستہ دبائیے، اے چچا ارے ہم نے کربلا سے شام تک اپنی پشت پہ درے کھائے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، اے چچا کوئی ایسی منزل نہیں جہاں سید سجاد کو وصیت نہ دی گئی ہو۔ سید زہرا و ابیہا و بالہ، خدا واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے، سو سلام مرثیہ پیش خوانی اور مجلس کا ثواب ان کی روح کو اصال فرما، بانی مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما، خدا اس کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، وارث کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے دوبارہ مؤدبانہ التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب سید محمد جعفر جعفری ابن محمد رضا، رفیقہ بیگم ابن بنت جعفر حسین، سید عابد حسین جعفری ابن محمد جعفر، سید اکرم حسین جعفری ابن محمد جعفر صاحب کی ارواح مقدسہ کو اصال فرما۔